بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، خود میں عاجزی انکساری لے آتا ہے۔ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا سے نیک بندہ یہی ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے ہر احکام پر عمل کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ اس پر رحمت کرتا ہے، اس کو نوازتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے تو اس کا تیور دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کی عاجزی انکساری جو ہے وہ غرور میں بدل جاتی ہے، اس کا خلوص جو ہے وہ ریاکاری میں بدل جاتا ہے۔ یہ عجیب صورتحال ہوتی ہے اور یہ آج کے لوگوں کا حال نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں 3 آدمیوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گنجا تھا اور دوسرا آدمی نابینا تھا اور ایک آدمی کوڑا تھا۔ تینوں جو تھے وہ اپنے اپنی محرومیوں میں موجود تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کے پاس، اور سب سے پہلے فرشتہ ایک کوڑے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے صاف ستھری جلد مل جائے، مجھے اچھی صورت مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ لوگ میرے کوڑ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے دھتکارتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کا جسم حسین ترین ہو گیا اور وہ خوبصورت ہو گیا۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ اس آدمی نے کہا مجھے اونٹ پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس آدمی کو 10 اونٹنیاں عطا کر دیں اللہ کے حکم سے، اور کہا کہ اللہ تمہارے اس مال میں برکت رکھے گا۔ اور پھر ایسے ہی فرشتہ دوسرے انسان جو کہ گنجا تھا اس کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں، گنجا پن ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں میری اس بال نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بال آ گئے۔ اور پھر اس سے بھی پوچھا گیا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تمہارے اس مال میں برکت ڈالے۔ اور پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس چلا گیا جو کہ نابینا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حسین نظارے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ بکری عطا کر دی اور کہا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے۔ اور پھر تیسرے آدمی کو پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ جو کہ بالکل تیار تھی بچے دینے کے لیے وہ بکری عطا کر دی اور کہا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے۔ یہ سارا معاملہ کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ میرے بندوں کا امتحان لے کر آؤ۔ فرشتہ سب سے پہلے اپنی شکل تبدیل کر کے کوڑ کی شکل میں انسان بن کر اس انسان کے پاس چلا گیا جو کہ پہلے کبھی کوڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی سفر پر تھا، میرا سامان ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کی ذات اور تمہارے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی منزل پر نہیں پہنچا سکتا، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں تمہیں اونٹ
نہیں دے سکتا، میں اپنا مال اس طرح ضائع نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے نے کہا یاد کرو کہ تم بھی ایک دن کوڑے تھے اور یاد ہے تمہیں کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، اب اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا نہیں، میں تو باپ دادا کی وراثت سے امیر تھا، میرے پاس تو سب کچھ پہلے ہی موجود تھا۔ فرشتے نے پھر اس کو بد دعا دی کہ ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ اور پھر اسی طرح فرشتہ دوسرے گنجے آدمی کے پاس چلا گیا اور جا کر اس کو دیکھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس نے جا کر اس گنجے کو کہا کہ مجھے کچھ مال دے دو، میں سفر میں تھا، میرا کھانے کا سارا انتظام ختم ہو چکا ہے، اللہ اور تمہارے علاوہ اس ٹائم میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس آدمی نے بھی ایسے ہی کہا کہ میرے معاملات بہت خراب ہیں، میں تمہیں کوئی بھی چیز نہیں دے سکتا، میں کچھ بھی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ یاد ہے تم بھی ایک دن گنجے تھے، لوگ تمہیں دھتکارتے تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے تمہیں مال دیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا نہیں، میں تو باپ دادا سے امیر تھا، مجھے تو یہ وراثت میں ملا ہے۔ جب یہ بات کہی تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میری بد دعا ہے، تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھے۔ اور پھر اسی طرح وہ تیسرے آدمی جو کہ نبینا تھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ فرشتے نے حسب معمول ساری باتیں کی تو اس نبینے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، میری آنکھیں جو ہیں، میری بینائی اللہ کے حکم سے واپس آئی تھی اور میرے پاس بہت مال ہے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہوں تو سارا مال دینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ یہ سارے کا سارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے کرم سے اس میں برکت تھی، لے جاؤ سارا مال۔ یہ بات سن کر اس فرشتے نے اس کو کہا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت ہی رکھے، تمہیں ہمیشہ کامیابی رکھے اور آخرت میں تیری کامیابی ہو، اللہ کے آگے سرخرو ہو۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ آپ تینوں دوستوں کا امتحان لیا گیا تھا، تمہارے 2 دوست اس میں ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اور آج کے دور میں بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ بے یار و مددگار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی سن لے، اور وہ لوگوں کے سامنے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ اپنی مدد سے مال عطا کرتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کو خوشیاں عطا کر دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہی لوگ غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو میں پیدا کر لیتے ہیں کہ میں تھا، یہ میں ہی تھا، میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی انعامات ہوتے ہیں، اللہ امتحان بھی لے لیتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں گے، اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، محسن علی خاکی، اللہ حافظ۔